وہی ہوا جس کی کم از کم عمران خان اور ان کے حامیوں کو توقع نہیں تھی۔ ایک اور سابق وزیر اعظم اس وقت عدالت کے رحم و کرم پر ہے۔ بظاہر ایک اور وزیر اعظم کو توہین عدالت کیس میں سزا ہو سکتی ہے، جیسے کبھی یوسف رضا گیلانی کو ہوئی تھی۔ عدالت نے 2 سماعتوں کے بعد عمران خان پر فرد جرم عائد کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ انہوں نے عدالت سے اپنے ان ریمارکس پر معافی مانگنے سے انکار کیا جس کی وجہ سے ان کے خلاف کارروائی ہو رہی تھی۔ عمران خان کا سیاسی مستقبل یقیناً خطرے میں ہے۔ شاید انہیں معاملے کی سنگینی کا اندازہ نہیں تھا۔ شاید وہ سمجھ رہے تھے کہ جیسے ماضی میں ایک دفعہ سپریم کورٹ نے انہیں توہین عدالت کے کیس میں وارننگ دے کر چھوڑ دیا تھا، اب بھی ویسا ہی ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر دور میں سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف ایسے ایکٹ کرتے رہے ہیں۔ یہی سیاستدان ایک دوسرے کو سزائیں دلوا کر نااہل کراتے رہے ہیں۔ پہلے یہ کام نواز شریف اور بے نظیر بھٹو کے درمیان بڑا عرصہ چلتا رہا۔ بے نظیر بھٹو کے بعد یہ کام آصف زرداری، یوسف رضا گیلانی اور عمران خان کے درمیان چل پڑا۔ یوسف رضا گیلانی کی حکومت میں نواز شریف کے وزیر بھی شریک تھے، لیکن پھر سب نے دیکھا کہ یہی نواز شریف کالا کوٹ پہن کر سپریم کورٹ میں چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کے سامنے پیش ہو کر میمو گیٹ اسکینڈل پر کمیشن بنوا کر لوٹے۔ عمران خان نے بھی گیلانی صاحب کے خلاف ایک پٹیشن فائل کی جس میں گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے توہین عدالت پر سزا دی تھی، لیکن انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے نہیں ہٹایا گیا۔ گیلانی صاحب کچھ عرصہ وزیر اعظم رہے، لیکن پھر عمران خان نے ایک اور پٹیشن فائل کی کہ اب چونکہ عدالت گیلانی صاحب کو سزا دے چکی ہے تو انہیں وزیر اعظم کے عہدے سے ہٹایا جائے۔ اس پر افتخار چودھری صاحب نے اس پٹیشن پر وزیر اعظم گیلانی کو فارغ کر دیا۔ عمران خان نے اس برطرفی پر بڑا کریڈٹ لیا تھا۔ اعتزاز احسن اس عملداری بینچ کے سامنے گیلانی صاحب کے وکیل کے طور پر پیش ہوئے تھے، لیکن وہ وزیر اعظم کو نہ بچا سکے۔ وقت کچھ آگے بڑھا اور پیناما اسکینڈل سامنے آیا تو عمران خان سپریم کورٹ میں پٹیشن لے کر گئے کہ وزیر اعظم نواز شریف کے خلاف کرپشن اسکینڈل پر کارروائی کی جائے۔ اس پٹیشن پر نواز شریف برطرف بھی ہوئے اور جیل بھی گئے۔ یوں عمران خان کے کریڈٹ پر مزید سیاسی کامیابیاں آ گئیں۔ خان صاحب اپنے تئیں ملک میں قانون کی بالادستی کے لیے کام کر رہے تھے۔ وہ اس ملک کی آخری امید تھے جو سب کے خلاف اکیلے لڑ رہے تھے۔ اس طرح عمران خان کو اس وقت بھی بڑی شہرت ملی اور سیاسی فائدہ ہوا جب ان کے خلاف حنیف عباسی کے مقدمے میں انہیں صادق اور امین قرار دیا گیا۔ عمران خان کو اگرچہ عدالتوں سے بڑا ریلیف ملا، جبکہ دوسری طرف ان کے مخالفین کو رگڑا لگتا رہا، جس پر وہ سیاسی جماعتیں تنقید بھی کرتی رہیں۔ جب عمران خان وزیر اعظم بنے تو وہ عدالتوں سے شریف خاندان کو ملنے والے ریلیف سے خوش نہیں تھے، اور اس کا اظہار وہ بار بار اپنی تقاریر میں بھی کرتے رہے تھے۔ بلکہ کئی مواقع پر تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کہیں کوئی عدالت عمران خان کو توہین عدالت کا نوٹس ہی نہ بھیج دے۔ لیکن عمران خان ہمیشہ یہی سمجھتے رہے کہ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ حق اور سچ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت خوش قسمت رہے اور ان کے سب کام سیدھے ہوتے چلے گئے۔ لیکن میرا خیال ہے انسان کو اپنی قسمت پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ کسی وقت بھی دھوکہ دے سکتی ہے۔ ایک وقت تھا قسمت بھٹو کا ساتھ دے رہی تھی۔ وہ ملک کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم بھی بن گئے۔ اپنے ابتدائی 3-4 برسوں تک وہ طاقتور ترین انسان تھے، لیکن پھر قسمت ساتھ چھوڑ گئی اور بھٹو پھانسی جا لگے۔ یہی قسمت کا کھیل ہم نے نواز شریف کے کیس میں دیکھا۔ ان کی خوش قسمتی دیکھیں کہ پہلے وہ وزیر اعلیٰ پنجاب رہے اور پھر 3 دفعہ وزیر اعظم رہے، لیکن پھر وہی ہوا کہ ایک دن قسمت ان کا ساتھ بھی چھوڑ گئی اور وہ نہ صرف وزیر اعظم کے عہدے سے برطرف ہوئے بلکہ جیل بھی گئے۔ 4-5 سال ہونے والے ہیں، وہ ابھی تک اس کیس سے بری نہیں ہو سکے اور اب لندن میں مفرور کی زندگی گزار رہے ہیں۔ عمران خان کے ارد گرد موجود خوشامدی ہجوم نے انہیں احساس دلا دیا ہے کہ وہ بہت غیر معمولی انسان ہیں اور کوئی عظیم کام کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ وہ غلط بات کہتے ہیں نہ غلط کام کرتے ہیں، لہٰذا وہ جو بھی کہتے یا کرتے رہیں ان سے کوئی جواب طلبی نہیں ہو سکتی۔ اس خوشامد کی وجہ سے وہ بہت سے لوگوں اور اداروں سے سینگ پھنسا بیٹھے، جس کا نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ اب توہین عدالت کا معاملہ عدالت میں ایک معافی مانگ کر ختم کیا جا سکتا تھا، لیکن جب آپ ایک ایسی سٹیج پر پہنچ جاتے ہیں جہاں آپ کی اپنی ذات سے محبت اس سطح پر پہنچ جائے جہاں ایک لفظ معذرت یا معافی آپ کے لیے اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ آپ اس کا پل عبور نہیں کر پاتے، آپ کو لگتا ہے کہ اگر آپ نے معافی مانگ لی تو آپ کی ذات کو بڑا خطرہ لاحق ہو جائے گا، آپ کے لاکھوں فین اور چاہنے والے کیا سمجھیں گے؟ کیا آپ ڈر گئے؟ جب آپ کو بار بار یہ بتایا جائے کہ آپ پاکستان کے سب سے پاپولر لیڈر ہیں اور آپ کو کوئی ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کر سکتا، تو آپ کی شخصیت میں وہ تبدیلیاں آتی ہیں جو آپ کے زوال کا سبب بنتی ہیں۔ تو کیا قسمت اب عمران خان کا بھی ساتھ چھوڑ رہی ہے جسے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، جیسے بھٹو اور نواز شریف کا ساتھ چھوڑ گئی تھی؟ یا عمران خان سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک میں بہت مقبول ہے، لہٰذا کوئی بھی عدالت یا جج انہیں سزا دیتے وقت بہت کچھ سوچے گا؟ دراصل ہر طاقتور اور مقبول انسان ایک ایسے اعتماد کا شکار ہو جاتا ہے جس کا اسے بعد میں بڑا نقصان ہوتا ہے۔ بات وہی ہے کہ بڑا آدمی یہی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا، یہی اعتماد اس کے زوال کا سبب بن جاتا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب امریکہ میں بل کلنٹن اور مونیکا لیونسکی کا اسکینڈل سامنے آیا تھا تو اس پر انگریزی کے جریدے ٹائمز نے ایک خصوصی رپورٹ تیار کی تھی کہ آخر بڑے لوگ اسکینڈلز میں پھنس کیسے جاتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ تو بڑے سمجھدار ہوتے ہیں، پھر ان سے کیا ایسی غلطی یا غفلت ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ مصیبت میں پھنس جاتے ہیں اور زوال پذیر ہوتے ہیں۔ اس رپورٹ کا خلاصہ یہ تھا کہ ہر بڑا آدمی احتیاط کا دامن چھوڑتا ہے،
वो समझता है कि जिस तरह माजी में वो गलत सही करता रहा और सब नताइज इसके हक में निकले, लिहाजा अब भी वो जो कुछ करता रहेगा इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा। ये सोच भुट्टो को फांसी के फंदे तक ले गई, नवाज शरीफ को जेल ले गई और अब इमरान खान भी अपने सियासी मुस्तकबिल को खतरात में डाल रहे हैं। अब इसे मुकाफाते अमल या कारमा कहें या पाकिस्तानी जमहूरियत का हुस्न कि इन्हीं इमरान खान की पिटिशंस पर पहले 2012 में यूसुफ रजा गिलानी बरतरफ हुए, फिर इनकी पैनामा पिटिशन पर 2017 में नवाज शरीफ बरतरफ होकर जेल गए। आज वही इमरान खान खुद यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की तरह अदालत के सामने मुल्जिम बनकर कटहरे में खड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं।